ویلکم بیک ناظرین، ہم ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں۔ ہمارے پینل میں تھوڑی سی تبدیلی آئی. ہمارے پاس وائس مارشل اعجاز محمود صاحب ہیں، فارمر ڈائریکٹر جنرل سول ڈیفنس ایئر ڈیفنس آف پاکستان، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جمال عزیز صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ریسرچ سوسائٹی آف انٹرنیشنل لاء. لیکن یہ تو خیر بڑا لمبا سا ان کا ٹائٹل ہے. یہ بتا دیں آپ کو کہ if you want to know anything about the Indus Water Treaty, اس کی لیگل ایسپیکٹس وغیرہ, he is the person to talk to. Thank you for joining us. اور جمال اور ناظرین حسن اکبر صاحب جو واشنگٹن بیٹھے ہیں, he is very kind کہ رات کے 2-3 بجے تک ابھی بھی اٹھے ہوئے ہیں, تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. حسن, thank you for continuing to sit with us and talk to us. اور ناظرین ہم ذرا آپ کو سنا دیں کہ یو ایس کے وائس پریزیڈنٹ نے کیا کہا. جی ناظرین, یہ ہم پہلے بھی کہتے تھے, انہوں نے کہا جی وی ول ناٹ گیٹ انوالوڈ ان وار, فنڈامنٹلی اٹ از ناٹ آور بزنس. بڑی کیٹیگوریکل ہے, لیکن آپ دیکھیں دیر آر ملٹیپل ڈائمینشنز. بات وہ یہ کر رہے ہیں, لیکن روبیو صاحب بھی فون کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی اب بس انف از انف, کر لیا آپ لوگوں نے. انڈیا بھی کہہ رہا ہے. یہ سب تو اس پہ ہم آئیں گے ڈیٹیل میں, لیکن چونکہ اے وائس مارشل صاحب تشریف لائے ہیں اور ان کے آنے سے کچھ دیر پہلے ڈرونز بھی آئے تھے پاکستان میں, یہ اوکاڑا میں اور مختلف جگہوں میں, یہ میرے خیال 4 اوکاڑا کی بات کر رہے ہیں, 4 اوکاڑا میں اور پاک پتن میں, وہاری میں, تو 35 ابھی تک ڈرونز انہوں نے کل سے بھیجے ہیں. بڑا یہ عجب لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہم سکور بتا رہے ہیں, کوئی کرکٹ کا بتا رہے ہیں, لیکن بدقسمتی سے یہ جو معاملہ سیریس ہے تو وی ہیو ٹو کیپ رپورٹنگ دس ٹو یو. لیکن یہ آپ کو بتائیں کہ ایک ابھی بات ہم کر رہے تھے بریک میں یہ جمال کے ساتھ, کہ پاکستان میں میمز آپ دیکھ رہے ہیں نا, لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں کہ جی اتنے مجھے جنگ نہ کریں. آپ دیکھیں کہ لوگوں کی ایک ہنسی چھوٹی ہوئی ہے کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. اور جب وہ کوئی ڈرون گرتا ہے, ہم نے بڑے لوگوں سے بات کی, آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا, کہتے جی جب ڈرون گرتا ہے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں ڈرون کی طرف اور پھر اللہ اکبر کہتے ہیں, پاک فوج زندہ باد, پاکستان زندہ باد. تو پاکستان میں ایک پینل سے بھی پوچھ لیتا ہے, ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جہاں وہ گھبرائے ہوئے نہیں, ڈرے ہوئے. انڈینز کی جھوٹ کی فیکٹری بدقسمتی سے آپ کو ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے, لیکن ہم اگر آپ کو دکھائیں جو انہوں نے ٹویٹس کر رہے ہیں, جو ایکس اکاؤنٹ سے ان کے اتنے جرنلسٹ سلجھے ہوئے جرنلسٹ باتیں کر رہے ہیں, جو دے آر اسپریڈنگ. واٹ ڈز اٹ ٹیل یو جمال؟ جی again the answer to this I think lies more on the spiritual realm. It tells you about the state of their hearts, جو آپ کو how you are able to conduct yourself, and I think the ability to see the truth as truth and false as false. That is something which is economic کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, آپ کی جیو پولیٹیکل سگنیفیکنس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. اٹس بیسکلی اباؤٹ ہاؤ یو آر ایز اے پرسن اینڈ ایز اے نیشن. تو یہ ہے کہ ہماری قوم نے اس انسیڈنٹ میں یہی دکھایا ہے کہ ہم زیادہ میچور ہیں, زیادہ رسپانسبل ہیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ دوسرے سائڈ پہ وائلنس ہو, ڈیتھ اور ڈسٹرکشن ہو. ہم ہمیشہ سے آئی تھنک یہ ہماری اسٹیٹ پریکٹس بھی یہ دکھا رہی ہے. پچھلے کئی سالوں سے ہم ریشنل ایکٹر بننا چاہتے ہیں. انڈیا کی یہ نیریٹو ہے کہ یہ جی ٹیررسٹ گروپس کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ سارے دہشت گرد ہیں, بٹ دی ایکشنز آن دا گراؤنڈ اور جو ہماری عوام کی رسپانسز ہیں, جو ہماری اسٹیٹ کی رسپانسز ہیں, یہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. اور آئی تھنک جو انڈین میڈیا نے کل, میں میڈیا کا اینالسٹ نہیں ہوں, نہ میں ڈیفینس کا ایکسپرٹ ہوں, بٹ جسٹ ایز اے لے پرسن اگر میں دیکھوں تو آئی ایم کوائٹ سرپرائز کہ انہوں نے جس طرح ایکشنز دکھائی ہیں, جو بلیٹنٹ لائز کیے ہیں, یہ ان کی کریڈیبلٹی اور ان کے کریڈینشیلز ایز اے ورلڈ پاور آر ناؤ ایز این اسپائرنگ ورلڈ پاور, یہ اس میں بہت سیریس کوشچن مارک آ گیا. یہ آپ کے اور ہمارے لیے کوشچن مارک ہے. دنیا اسی طرح کی چلتی ہے, اس لیے ہمیں بڑا کلیئر ہونا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. جی اے وائس مارشل صاحب, تھوڑا سا جو یہ ڈرونز کی, اب کیا میں کہوں, بہار تو نہیں کہہ سکتی, لیکن ڈرونز کی آمد ہے, کوئی یہ تماشا عجب سا ہے. اور لوگ کہیں گے کہ جی کل ہمیں لوگ پوچھتے رہے کہ یہ کیسے, جی ہمارے کدھر ہے ہمارا سسٹم, ڈیفنس سسٹم, تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے. لوگ آپ سے بھی پوچھتے رہے جی, اور بینگ فارمر ہیڈ آف دی ایئر ڈیفنس آف پاکستان, لوگ اس سے زیادہ آپ سے پوچھیں گے, ہم سے بھی پوچھتے ہیں.
اصل میں تھوڑا سا نا اس میں ایک کمیونیکیشن کا ایشو ہے. کوشچن کیا جاتا تھی ویئر از ایئر ڈیفینس آف پاکستان. ویل ایئر ڈیفینس آف پاکستان از دیئر. دیکھیے ایئر ڈیفینس کا مطلب کیا ہے. ایئر ڈیفینس کا مطلب ہے ڈیٹیکشن, اس کے بعد اس کی آئیڈینٹیفیکیشن جو بھی ایئر بورن آبجیکٹ ہو, اور اس کے بعد اس کی انٹرسیپشن شوٹنگ. ہم نے ان جو ہم نے اس میں کسی میں کوئی رول نہیں دیکھا. اب یہ چوائس ہماری ہے کہ having detected them, having identified them, ہم کرتے ہیں, شوٹ کرتے ہیں. دیکھیے چیز اس کا ہم جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اس میں انٹرفیئر کر کے اس کو ہم سافٹ کل سے گرا لیتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں اپنا ایکسپینسو گراؤنڈ سرفیس ٹو ایئر ویپن استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہم وہ اپنے ویپنز جو ہیں ہم ہائی ویلیو ٹارگٹس پہ استعمال کریں. جب وہ جہاز بھیجیں گے تو پھر یہ سوال بنتا ہے کہ ان پہ جہاز آئے تو واپس کیسے چلے گئے. تو ابھی تک جو آئے ہیں وہ تمام کے تمام انٹرسیپٹ ہوئے ہیں. اب دوسری بات یہ کہ ڈرون ہیں کس قسم کے. یہ ڈرون جو ہیں یہ اسینشلی یہ ایک چھوٹے یا درمیانے سائز کے ڈرون ہیں, اور ان کا بنیادی مقصد جو ہے یہ جا کے ٹارگٹ ایریا میں جو اس کو اسائنڈ ہوتا ہے وہاں پہ یہ جا کے تھوڑی دیر لوائٹر کرتے ہیں اور وہاں کی انفارمیشن اپنے ڈیٹا لنک سے پیچھے فیڈ کرتے ہیں. اور اگر اس دوران یہ انٹرسیپٹ نہیں ہوتے اور ان کو واپس بلا لیا ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں جی وہاں کے پکچرز لے کے یا ویڈیوز لے کے. اچھا, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی ان کے اندر ایک سیلف ڈسٹرکشن میکانزم ہوتا ہے. اس کے اندر پے لوڈ بھی ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک جو استعمال ہوئے ہیں اس میں کوئی پے لوڈ نہیں ہے. اچھا سوری, ایم مارشل مسعود اختر صاحب تھے آپ جانے سے پہلے, اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑے ہائیسٹ لیول پہ بات چیت کی. انہوں نے تو ہمیں فگر بھی دیا, انہوں نے کہا کہ 23 کے جی کے حد تک وہ 23 کے جی کی حد تک کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کیا ہے جو کل آئے ہیں. دیکھیے اس کے ڈفرینٹ ویریئنٹس یوز ہو رہے ہیں رینجز وائز, کیپیبلٹی وائز, لیکن اصل جو اس کا مقصد ہے نا ہمیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا سب سے پہلا بنیادی مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ ایک تو اس پوری جو فل سپیکٹرم انہوں نے وار سٹارٹ کی ہے وہ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں, اس کو سسٹینیبل رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کوئی مزید بڑا نقصان کرائے بغیر وہ اس کا ٹیمپو مینٹین رکھیں. اچھا, دوسرے یہ اب سائبر ڈومین میں بات چلی گئی ہے, یہ انفارمیشن ڈومین میں آلریڈی تھی, تو یہ اس کے ساتھ ان کا ایک انٹیگریٹڈ پورا فل سپیکٹرم وار ہے. جو سب سے بڑا جو اس کا ان کا آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو نہ یہ تاثر دیا جائے, پاکستانی عوام کو, کہ آپ کی ولنریبلٹی ہے, سائیکولوجیکل وی کین ریچ ایوری ویئر. بٹ اس میں بڑی غلطی ہے میرے خیال, لوگ باہر ڈھول بجانے لگ جائیں گے, گانے گانے لگ جائیں گے جب اس طرح چیز. تو وہ یہی ہوگا کہ لوگ پھر وہ جو ہے نا اس کے ملبے کے ٹکڑے اٹھا کے ٹرافی کے طور پہ جانا شروع کر دیں گے اور اس کے ساتھ میمز بننی شروع ہو جائیں گی. اور آخری جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ظاہر ہے اوپن سورس سے ہماری انفارمیشن ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کس طرح کے جو ہے نا گراؤنڈ بیسڈ ڈیفینسز ہیں, وہ ان کے سگنیچر جو ہے الیکٹرانک سگنیچر کو اکٹھا کرنا تاکہ وہ لیٹسٹ جو ہے الیکٹرانک آرڈر آف بیٹل کہ اس وقت ہمارے ایسٹس جو ہیں وہ آن گراؤنڈ ہم نے ان کو کہاں پہ پوزیشن یا ری پوزیشن کیا ہے ان اینٹیسپیشن آف اینی impending threat. سو مارشل صاحب جو آپ فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو سائیکولوجیکلی پیک کرنا, دوسرا انٹیل گیدرنگ از ویری جی ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ آپ دیکھیے نا جتنے وہ ڈرونز آئے ہیں اس سے کیا گراؤنڈ پہ کیا ڈیمیج انہوں نے کاز کیا. کچھ ایک دو لوگ شہید ہوئے ہیں, اور وہ لوگ بیچارے ٹارگٹ نہیں تھے, دے آر جسٹ انسیڈنٹل وہ وہاں دے جسٹ ہیپن ٹو بی دیئر ایٹ دیٹ ٹائم, تو وہ ان کو وہ ہٹ کر. بٹ وہ ابھی ماشاء اللہ کہہ رہے تھے کہ ان کا جو لنک ہے وہ ہم توڑے ہیں اور ہم ان کو جی پی ایس کو ہم بھی جی اصل میں دیکھیے یہ سافٹ کل میں آتا ہے کیونکہ آپ ان کا لنک اگر وہ کر دیں تو وہ تھوڑی دیر تک وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ اسٹرے ہو جائیں گے اور اس کے بعد ان کا سیلف ڈسٹرکشن میکانزم ایکچویٹ ہو جائے گا. اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اسرائیل نے خاص طور پہ اس میں یہ چیز جو ہے انٹروڈیوس کی ہے کہ
جب یہ دشمن کے علاقے میں جائے تو کوئی اس کو جو ہے نا کھول کے یعنی اس کو ریورس انجینئرنگ کے حوالے سے یعنی اس کے اندر سے کوئی ڈیٹا جی تو اس لیے سیلف ڈسٹرکشن کی جاتی ہے ایسے اکوپمنٹ کی تاکہ وہ جو ہے وہ ان کی اپنی سیکریسی یا جو ہے وہ سورس کوڈ وغیرہ. جی حسن آپ بڑے آئی ایم شیور آپ سن رہے اتنے غور سے جس طرح ہم سن رہے تھے ماشاء صاحب کو. تو یہ ڈرونز اور آ گئے ہیں. تو ابھی جو ہم بات کر رہے تھے ایک تو آپ نے جی ڈی وینس کی بات بھی سن لی, آپ نے پہلے بھی سنی تھی. اس کو ہم کیا کہیں کہ امریکن جو پالیسی ہے وہ کیا واٹ آر دے وانٹنگ ٹو ڈو, کیا باٹم لائن یہ انڈین امریکن پالیسی کی ان دا ریجن. اور جو ہمارے اور بھی دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی بس اب رک جائیں, بہت ہو گئی اب. اور جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا از کنٹینیوئنگ یہ جیسے ڈرونز وغیرہ, تو انڈیا کہہ رہے جی ہماری ٹرمز پہ اب آپ اس کو روک دیں اور پھر ہم اپنی ٹرمز پہ اگر بات کرنا چاہیں تو کریں گے. از دس واٹ وی آر سینگ؟ آئی تھنک سو. میرا خیال ہے کہ دیکھیں ایک بات تو واضح ہے کہ جب پہلگام کا حملہ ہوا اسی دن رات کو پرائم منسٹر مودی کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات ہوئی تھی, اور اس وقت انڈیکیشنز یہ تھیں کہ آئی کین گیس کہ پرائم منسٹر مودی نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ کہا ہوگا کہ جی ہم سنبھال لیں گے یا وی ول ہینڈل اٹ ان آر اون وے, یا ہمیں تھوڑا ٹائم دے دیں تک. تو آئی تھنک کہ امریکہ کی طرف سے انڈیا کو اتنا تو گرین سگنل تھا کہ آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں. واٹ امریکہ ڈز ناٹ وانٹ ٹو سی از وار اور ریجنل پرولونگڈ ریجنل کانفلکٹ. اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں نیوکلیر ممالک ہیں, اور انسٹیبلٹی اگر بڑھ جاتی ہے, جنگ کی صورتحال اختیار کر لیتی ہے, تو کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ کب اور کیسے رکے گی, حالات کا رخ کس طرف جا سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ امریکہ پری آکیوپائڈ ہے دو جنگوں میں, اور انڈیا اس کے لیے ایک امپورٹنٹ اسٹریٹجک پارٹنر ہے ان کنٹیننگ چائنا. تو وہ نہیں چاہے گا کہ انڈیا جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو فار اے ویری پرولونگڈ پیریڈ فرام اٹس what America considers to be its primary strategic area in Asia. حسن تو ہم یہ حسن پھر اس کا مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں should we اس سے ہم یہ اخذ کریں کہ پاکستان کے پاس اسٹریٹجک اسپیس ہے کہ جو وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. یعنی ظاہر ہے کوئی آپ کو واہ واہ تو نہیں کرے گا, وہ ڈپلومیٹکلی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نہ کریں, لیکن کوئی آپ ایسا پرو ایکٹیو کچھ کہیں سے نہیں دیکھیں گے. اگر پاکستان سٹیپس لینا چاہتا ہے, انڈیا کو ایک دفعہ سے ریڈ لائن ڈرا کر کے ٹیکنگ سم ایکشنز, تو پاکستان ہیز دا اسپیس. حسن آئی تھنک سو. اور میرا خیال ہے اس کے پیچھے دو بنیادی باتیں. پہلی بات تو یہ جیسے میں نے کہا کہ کوئی بھی دنیا اور خطے کی باقی جو طاقتیں وہ نہیں چاہیں گی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی کانفلکٹ یا وار کی صورتحال پیدا ہو. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا ریزن یہ کہ جو پہلے دن کی انگیجمنٹ ہے پاکستان ایئر فورس نے انڈین ایئر فورس کو جو دکھایا ہے کہ وی ہیو دا فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی, ہم نے بہت زبردست پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب آپ کی ایئر فورس اس کنڈیشن میں ہو اور اس مینٹل فریم آف مائنڈ میں ہو جہاں اس کے پہلی 6 سال پہلے ایک جہاز 2 جہاز گر گئے ہوں اور اب 5 جہاز گر گئے ہوں, تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ملک کسی پرولونگڈ کانفلکٹ کی طرف بڑھتے ہوئے 10 دفعہ سوچے گا. تو میرا خیال ہے پاکستان کے پاس اسپیس ضرور ہے. میرا خیال ہے اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے نسیم افائی میں, وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ بھارت نے جو اسٹیٹمنٹ ایشو کی اپنی پہلے میسائل اسٹرائکس کے بعد, اس میں انہوں نے لفظ استعمال کیے ریسٹرینٹ کا, لفظ استعمال کیا نو ملٹری ٹارگٹس کہا, بڑی کلیئرلی کہا ملٹری ٹارگٹس ایکسیٹرا. اس وقت انڈیکیشن انہوں نے یہ دینے کی کوشش کی کہ ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں گے, ہم نے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر لیں. مگر صبح گئے جو ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں اور جو اس ڈرون حملوں کی جو لینتھ اینڈ بریتھ پہ انہوں نے نمبر ان ٹرمز آف دا کوانٹٹی بٹ آلسو جیوگرافیکل اسپریڈ, وہ میرا خیال ہے کہ وہ ایسکلیٹری ہے.
اور اسکیلیٹری اس میں جی کوئی حسن سوری وہ ابھی ہمیں بریک لینی ہے بٹ اتنی سی بات ضرور ہے کہ اس لیے کیونکہ میرا خیال ہے جب ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس وقت تک ہم نے شوٹ ڈاؤن نہیں کیے تھے ان کے پلینز. میرا خیال ہے ان کے یہ ایکسپیکٹیشن تھی سٹیٹمنٹ تو فوراً دی انہوں نے آفٹر انہوں نے میزائل داغے. ان کا خیال تھا کہ پاکستان آگے سے کرے گا نہیں کرے گا کیا کرے گا. ان کا میرا خیال ہے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 5 planes وی ول شوٹ ڈاؤن پلس کپل آف ادر تھنگز. جی میرا آج جی اس وقت بھی ان کا میجر ایک تھا ڈرون گرا. بریک لیتے ناظرین, بریک کے بعد آئیں گے پھر انڈس واٹر ٹریٹی پر جائیں گے کہ جو لوگوں کا خیال ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہم نے سنا ہے یا وہ کہتے ہیں کہ جی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, چلیں جی ہے لیکن زیادہ کچھ نہیں کر سکتا, چناب ہی ایک ہے دریا. اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. West Marina on ground exclusive plots. Booking starts with 10% only. Monthly installment